حضرات اسلامی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ عتیبہ اپنے باپ ابو لہب اور ماں ام جمیل کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی، گستاخی اور بے ادبی میں آگے تھا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدکلامی کرنے میں بڑا بے باک تھا۔ اس نے ایک دن بڑی ناپاک جسارت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک کو پھاڑ ڈالا اور آپ پر تھوکنے کی کوشش کی، مگر ناکام و نامراد ہوا، اور اس مانہ گستاخی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا فرمائی، جس کا ترجمہ تھا: اے میرے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ ناظرین، پھر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ مکہ سے شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ روانہ ہوا، جس میں یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھا۔ راستے میں الزرقہ نامی جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ جنگل کا ماحول تھا، خوفناک فضا تھی۔ عتیبہ مارے ڈر کے کانپنے لگا، کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ قافلے والوں نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ بار بار چیختا چلاتا رہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج رات کوئی درندہ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ قافلے والوں نے اونٹوں کے حصار میں بڑی حفاظت کے ساتھ پہرے کا اہتمام کرتے ہوئے اس کو سلا دیا، مگر رات کے وقت ایک شیر اللہ کے حکم سے اس گستاخ رسول عتیبہ کے تعاقب میں نکل آیا۔ سارے قافلے والے پریشان اور دہشت زدہ ہو گئے۔ عتیبہ کو اپنی جان کی پڑ گئی۔ وہ بدحواس ہو کر چیخنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات بار بار کہنے لگا کہ یہ شیر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کی بدولت کھا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جس کی توقع یہ گستاخ رسول کر رہا تھا۔ شیر سارے قافلے کو پھلانگتا ہوا اور کسی اور کو نقصان پہنچائے بغیر اس ظالم عتیبہ کی طرف جھپٹا اور پل بھر میں اس کے اسی طرح ٹکڑے کر دیے جس طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرہن مبارک کے ٹکڑے کیے تھے۔ اس گستاخ کا انجام پورے قافلے نے دیکھا اور کوئی بھی اس کی مدد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اونٹوں کا حصار، پہرے داروں کا نیزہ و تلوار کسی کام نہ آ سکے، سب ناکام رہے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حملہ آور محب رسول شیر کامیاب ہو گیا۔ دوستو، حیات الصحابہ اور بخاری شریف میں اس پورے خاندان کی زندگی کے بارے میں واقعات موجود ہیں کہ یہ کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ عتیبہ کے والد کا نام ابو لہب اور ماں کا نام ام جمیل تھا۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن سگا چچا ہونے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس شخص کا اصل نام عبد العزیٰ تھا اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ و سفید تھا۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ یہاں اس کا ذکر اس کے نام کی بجائے اس کی کنیت سے کرنے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زیادہ تر اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت ہی سے معروف تھا۔ دوسرے یہ کہ اس کا نام عبد العزیٰ ایک مشرکانہ نام تھا اور قرآن میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اسے اس نام سے یاد کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کا جو انجام سورہ لہب میں بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کی یہ کنیت ہی زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ ابو لہب شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی عداوت رکھتا تھا۔ جب خاتم المرسلین نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا اور انہیں توحید باری تعالیٰ کا درس دیا تو ابو لہب نے نعوذ باللہ بگڑ کر کہا کہ تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہی سنانے کے لیے جمع کیا ہے؟ اس پر خالق ارض و سما نے اس کی تباہی و بربادی کا یوں اعلان فرمایا: تبت یدا ابی لہب و تب۔ سورہ لہب کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، اور وہ عین اللہ تعالیٰ کی اسی وعید کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ دنیا میں تو اس کا حال یہ ہوا کہ اسے زہریلی قسم کا العدسہ نامی چھالا نکلا جو سارے جسم میں پھیل گیا۔ ہر جگہ سے بدبودار پیپ بہنے لگی، گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا اور اس نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ اس کی لاش 3 دن تک یوں ہی رہی اور لوگ اس کے تعفن اور بدبو سے تنگ آ گئے اور اس کے بیٹوں کو لعنت ملامت کرنے لگے تو انہوں نے چند حبشی غلاموں سے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس گڑھے میں پھینکوا دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کا یہ حشر اللہ ہی کے غضب کا نتیجہ تھا کہ مکہ کے ایک رئیس کا ایسا حشر ہوا، اور قیامت کے روز اس کا جو حال ہوگا اسی سورت کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ان قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ اس کے بارے میں بھی سورہ لہب کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کی عورت جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی اس کی
کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ ابو لہب کی بیوی کے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغض و عناد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دشمنی رسالت میں اپنے خاندان سے یہ ہرگز کم نہ تھی۔ جنگل سے خاردار لکڑیاں چن کر رات کو راستے پر بچھا دیتی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا تھا۔ وہ ایک روز بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام کے لیے ایک پتھر پر بیٹھی، ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا، وہ نیچے گری اور اس کے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حرف بحرف پورا ہوا کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ یہ پورا خاندان ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف تھا۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتیبہ اور شیبہ تھے، ان کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ابو لہب کے کہنے پر دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی، اپنے خوب سے باطن کا کچھ زیادہ ہی مظاہرہ کیا، اور اس غلیظ شخص نے رخ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوکنے کی کوشش کی، جو لوٹ کر اس قبیح کے منہ پر آ پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا، الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس ناہنجار پر مقرر فرما دے۔ چنانچہ ایک سفر میں ایک شیر نے اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اس شیر نے بھی اس ناپاک کا نہ لہو پیا نہ گوشت کھایا، بلکہ ایک جس لگائی اور اس کے ٹیلے پر پہنچ کر اس کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ خواتین و حضرات، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات تھے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی عزت و حرمت کی پاسداری کو یقینی بناتا ہے، اور عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رہے ایک طرف، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے جانوروں کو بھی منتخب کرتا ہے۔ اسلامی تاریخی روایات کی کتاب معجم الشیوخ کے صفحہ نمبر 387 پر حافظ ابن حجر عسقلانی نے ایک کتے کا ذکر کیا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بدلہ لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عیسائیوں کے بڑوں کی ایک جماعت منگولوں کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی، جو ایک منگول شہزادے کی عیسائیت قبول کرنے پر منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب میں ایک عیسائی مبلغ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو قریب ہی بندھا ہوا ایک شکاری کتا اس پر جھپٹا، چھلانگے مارنے لگا اور زوردار جھٹکا دے کر رسی نکالی اور اس بدبخت صلیبی پر ٹوٹ پڑا۔ لوگوں نے اس کتے کو قابو کیا اور ہٹایا۔ تقریب میں موجود بعض لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ کتا اس لیے تم پر حملہ آور ہوا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گفتگو کی تھی۔ اس عیسائی مبلغ نے کہا، بالکل نہیں، یہ کتا محض خوددار تھا۔ جب اس نے بات چیت کے دوران مجھے دیکھا کہ میں بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو اس نے سمجھا کہ میں اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، چنانچہ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ کہہ کر اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں دوبارہ گستاخی کی۔ اس بار کتے نے رسی کاٹ دی اور سیدھا اس صلیبی پر چھلانگ لگا کر اس کی منحوس گردن کو دبوچا اور اسے ہلاک کر دیا۔ معجم الشیوخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس واقعے کو دیکھ کر منگولوں کا وہ پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ہم وائس ڈیلی کے توسط سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ دونوں چوپائے، وہ کتا اور وہ شیر، ہم ان 1.5 ارب مسلمانوں سے بہتر نہیں تھے کہ انہوں نے جانور ہوتے ہوئے بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہ کیا اور گستاخی کرنے والوں کو دردناک انجام سے دوچار کر دیا، جبکہ آج ہم 1.5 ارب کی تعداد میں ہونے کے باوجود محض تماشا دیکھتے ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ جب دین اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ناپاک حملہ کرنے کی جسارت کی جاتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ درجنوں سے زیادہ اسلامی مملکتیں ہونے کے باوجود کسی سربراہ مملکت میں اتنی کرج نہیں ہے کہ ان گستاخوں کو گردن سے دبوچے اور یہ دنیا کو پیغام پہنچا دے کہ آج بھی صلاح الدین ایوبی کے وارث زندہ ہیں، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کرتے۔ اسی ایک سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں۔ امید کر سے آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔